الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وأخته زينب الكبرى عقيلة بني هاشم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام من زارها عارفا بحقها فله الجنة صلوات سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین جناب سیدہ اور بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رؤوف انیس النفوس امام رضا علیہ السلام اور باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ السلام کے جانب سے 4 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق روز وفات یا شہادت کریم اہل بیت زینب امام رضا عالمہ معصومہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے. ان ہستیوں کے جانب سے آپ سب کو اس نورانی دسترخوان کریمہ پر، دسترخوان امام رضا پر، دسترخوان باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ. آج کی شب
در باب الحوائج سے، دسترخوان کریم اہل بیت سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ جناب کریم اہل بیت، بہرحال میں نے ٹاپک کچھ اور سوچا ہوا تھا لیکن یاد آیا آج جناب معصومہ کریم اہل بیت سے منسوب ہے، اس لیے میں چاہوں گی تھوڑی دیر کے لیے چلیے مہمان بنتے ہیں کریم اہل بیت زینب امام رضا جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا۔ کون ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا؟ یہ وہ بی بی کہ بادشاہ خراسان نے فرمایا من زارہا عارفا بحقہا، یعنی جو شہر قم کی زیارت کرے عارفا بحقہا، لیکن جناب معصومہ کریم اہل بیت کی معرفت، ان کی فضیلت، ان کی مرتبت، ان کے مقام کو جاننے کے بعد اگر کسی نے قم کی زیارت کی، امام رضا بادشاہ خراسان دست ولایت کو اٹھا کر آپ نے فرمایا فلہ الجنہ، میری ضمانت میں وہ زائر جنتی ہے جو زائر قبر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی آپ مکہ تشریف لے جاتے یا جب بھی آپ مدینہ تشریف لے جاتے، کوئی بھی ڈیلیگیشن اگر ایران سے آتا یا یہ کہ آپ حج پر جاتے، طواف کے دوران کوئی کہتا آئی ایم فرام ایران، میں ایران سے ہوں، میری طرف دیکھیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کس طریقے سے ان ایرانیوں سے ملتے اور آپ کیا بیان فرماتے؟ تربت قم مقدسہ، تم نے ایران میں قم کا نام سنا ہے؟ تمہیں پتہ ہے قم کی تربت کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے وَنَحْنُ مِنْهُمْ، ہم تربت قم سے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے امام جعفر صادق کی ولادت مدینہ منورہ میں، آپ تربت قم سے اپنے آپ کو کیوں منسوب فرما رہے؟ کیونکہ شہر قم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا وہاں پر ابھی دفن بھی نہیں، یہ وہ ہستی ہے حضرت معصومہ۔ میں جب بھی حرم جاتی ہوں اور جب بھی حرم سے میں کوئی پروگرام کرتی ہوں، میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ اس نعمت پر، اس اتنی بڑی پروردگار عالم کی نعمت عظمیٰ پر ہم کس طرح شکر بجا لا سکتے ہیں کہ حضرت معصومہ وہ بی بی ہے، آپ کی ولادت سے 40 سال پہلے آپ کا قصیدہ 4 امام لکھ رہے ہیں، یعنی ولادت سے 40 ایئرز اگو جناب معصومہ قم کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے رسول خدا یعنی جناب معصومہ قم کی ولادت سے 80 ایئرز 80 سال سے بھی زیادہ، یعنی 100+ ایئرز اگو رسول خدا نے فضیلت جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو بیان کیا، یعنی وہ بی بی ہے جن کا قصیدہ رسول خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ وہ بی بی ہے جن کے ولادت سے 100 سال پہلے آپ کی فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کی شان میں شب معراج پر رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر پروردگار عالم نے عرش معلیٰ سے نور کا ایک سرچشمہ دکھایا اور عرش معلیٰ سے اعلان ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کے 4 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رسول نے فرمایا ایسا کیا ہے؟ اشارہ کیا عرش معلیٰ سے وجود نازنین حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جانب۔ کون ہے حضرت معصومہ؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ کچھ نہیں
فضائل میں آپ کو بتانا چاہوں گی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا جب مدینہ سے وہ ایران سے ڈیلیگیشن آیا, امام کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں, کہا کیوں مولا, یہ تو سید بھی نہیں ہے, یہ تو بنی ہاشم سے بھی بلونگ نہیں کرتے, یہ عرب بھی نہیں ہے, آپ ان کے ریسپیکٹ میں کیوں کھڑے ہو رہے؟ مولا نے کیا فرمایا, ان للہ حرمن, خدا کے لیے حرم ہے وہ کعبہ ہے, وَإِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا, رسول کے لیے حرم ہے اور وہ مدینہ ہے, وَإِنَّ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبَ حَرَمًا, علی کے لیے ایک روزہ ہے اور وہ کوفہ ہے, وَلَنَا أَهْلَ بَيْتِ حَرَمًا, ہم تمام اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے, وَهُوَ بُلْدَةُ قُمْ, اور وہ شہر مقدس قم ہے. مطلب امام جناب معصومہ قم کا جو روزہ ہے نا, بی بی معصومہ کا صرف نہیں ہے, وہ فاطمہ کا بھی ہے, وہ علی کا بھی ہے, وہ حسن کا بھی ہے, وہ حسین کا بھی ہے, وہ زین العابدین کا بھی ہے, وہ محمد باقر, وہ جعفر صادق, وہ موسی کاظم, وہ علی ابن موسی رضا, وہ جواد التقی, وہ علی النقی, وہ حسن العسکری, وہ امام زمانہ جہاں ایک جگہ تمام انوار جمع ہو جاتے ہیں, وہ حرم مقدس کریم اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. ایک حسین روایت کہ امام جعفر صادق فرماتے, اذا اصابتکم بلیہ, جب تمہاری زندگی میں کریٹیکل کنڈیشن آ جائے, جب تمہاری زندگی میں کچھ پرابلم آ جائے, اذا اصابتکم بلیہ, بلا, مصیبت, آزمائش, ٹیسٹ, پریشانی, بیماری, بے اولادی, فائنانشل پرابلم, آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو, امام کیا فرما رہے, فعلیکم بقوم, تم حج نہیں کر سکتے ہو, تم عمرہ نہیں کر سکتے ہو, تم کربلا افورڈ نہیں کر سکتے ہو, فعلیکم بقوم, جاؤ شہر قم میں بی بی معصومہ کے روزے پر, وہاں پہ میں بھی چلا آؤں گا, میری جدہ زہرا بھی چلی آئے گی, ایوان نجف کو چھوڑ کر علی بھی چلے آئیں گے, فعلیکم بقم. اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا, فإنہ مأواہ الفاطمین, یعنی وہ جو قم ہے جہاں بی بی کا روزہ ہے وہ مأوائے فاطمیون ہے, یعنی جہاں پر آنے کے بعد تسلی تشفی فاطمہ کو اور اولاد فاطمہ کو ملتی ہے, وہ حرم کریم اہل بیت بی بی معصومہ قم ہے. اور سوچیے آگے کیا فرما رہے, وَمَسْتَرَاحُ الْمُؤْمِنِينَ, امام جعفر صادق فرما رہے, مستراح کس چیز کو کہتے ہیں, استراحت, جہاں پر آپ ریلیکس ہوتے ہو, جہاں جانے کے بعد آپ کو انرجی آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے, تمہیں پرابلم ہے, تمہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, تم لونلینس فیل کر رہے ہو, تمہیں کوئی تمہارا احساس کرنے والا نہیں ہے, تم قم میں جاؤ. کیوں, مستراح المؤمنین, قم وہ روزہ ہے بی بی معصومہ کا جہاں مومن جتنی چاہے اس کو وہاں پر پناہ گاہ, ستون اور پلر کی صورت میں ملے گا. کیا ہے وہ پلر, کہا وہ فاطمہ, وہ علی, وہ حسن, وہ حسین, وہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد, اور انوار محمد روزے بی بی معصومہ میں تمہیں دیکھنے کو ملے گا. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد فرما رہے, وما اراد احد بقم, اگر کسی نے قم کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھا, یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, اگر کسی نے شان بی بی معصومہ قم میں گستاخی کی, ابھی بی بی معصومہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہے, اور یہ حدیث مولا کب بیان فرما رہے, 40 سال بیفور ولادت آف بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا, کسی نے شان بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں گستاخی کی, تو امام جعفر صادق یہ امامت کی ہاتھوں کو بلند فرما کر کہا, سوءن, اگر کسی نے قدر و منزلت کو نہیں سمجھا یا گستاخی کی, فرما رہے اذلت اللہ, خدا اسے ذلیل کر کے رکھے گا, پروردگار عالم اسے رسوا فرما دے گا. وَبَعَدَهُ مِن رَحْمَتِهِ, جو جناب معصومہ کو نہ پہچانے, جو شہر قم کی فضیلت کو نہ پہچانے, وَبَعَدَهُ مِن رَحْمَتِهِ, یعنی رحمت خدا سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا.
جو کوئی رحمت خدا سے محروم اللہ نہ کرے اگر کوئی رہے گا، یہ وہ بدبخت ہے جو جناب معصومہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے صلی اللہ۔ جگہ بہت ہے، پلیز آگے آئیے گا۔ اور امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام جواد، محمد تقی، تین اماموں سے جسے ہم نعرہ حیدری لگا لیتے ہیں نا، جہاں جہاں قوم کا نام آتا عشق معصومہ، عشق کریم اہل بیت، عشق امّ سادات کی پھپھی ہے، عشق امّ سادات میں ان تین اماموں نے ہمیشہ ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ قم عش آل محمد۔ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا قم عش آل محمد۔ عش یعنی چل، عش یعنی انجوائمنٹ، عش یعنی ریلیکسیشن۔ قم عش آل محمد، قم وہ سرزمین ہے جس کا نام سن کر، جس کا ذکر سن کر، جہاں جا کر آل محمد کو سکون، تسلی اور تشفی ملتی ہے۔ حدیث اور کیا فرماتے؟ وَمَأْوَى شِيعَتِهِمْ، شیعیان آل محمد کو اگر کوئی ماوا چاہیے، اگر دوا چاہیے، اگر مشکل کشا چاہیے، اگر ماں کا گود چاہیے، اگر باپ جیسی محبت چاہیے، اگر ماں جیسی مہربانی چاہیے، میں امام جعفر صادق، میں امام محمد تقی، میں امام محمد باقر، ہم تین امام فرما رہے وَمَأْوَى شِيعَتِهِمْ، جاؤ قم، وہ گود ہے، وہ رحمت ہے، وہ مرکز اور محور غیبی مدد ہے حرم مقدس سے کریم اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ صلوات بھیجیے۔ اور کیا ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا؟ دیکھیے اونلی ان ایران کے اندر 8000 کے قریب امامزادے موجود تھے، ٹھیک ہے، جو نسل امام سے ہے، لیکن کیا ہے کہ صرف 4 غیر معصوم ہستیاں ہیں، 4 غیر معصوم ہستیاں ہیں جن کا قصیدہ معصوم نے لکھا، جن کے لیے زیارت نامہ معصومین نے لکھی، اور جن کو سلام اور درود کون بھیج رہے؟ معصومین بھیج رہے۔ وہ خود غیر معصوم ہے لیکن معصومین ان کے لیے زیارت لکھ رہے۔ اس زیارت کو کہا جاتا ہے زیارت معصورہ، یاد رکھیے گا، جیسے زیارت عاشورہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ زیارت معصورہ ہے، یا زیارت جامع کبیرہ، کیونکہ امام ہادی نے لکھا ہے نا، اس لیے اس زیارت کو کہا جاتا ہے کیا؟ زیارت معصورہ۔ زیارت امین اللہ، کیونکہ معصومین نے لکھا ہے اس لیے اس زیارت کو کہتے ہیں زیارت معصورہ۔ لیکن بہت ساری زیارتیں ہیں، جیسے زیارت غدیر نہیں، دوسرا جو زیارت بعید ہے، بہت ساری زیارتیں ہیں جو معصومین نے نہیں لکھا ہے، اس لیے انہیں معصورہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ 4، ٹھیک ہے، 4 پرسنالٹیز ایسی ہے، معصوم نہیں ہے لیکن ان کے لیے زیارت نامہ کیا ہے؟ معصورہ ہے، مطلب معصومین نے ان کے لیے زیارت نامہ لکھی ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے جناب کریم اہل بیت بنت باب الحوائج زینب امام رضا شبیہ فاطمہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ آپ معصوم نہیں ہے لیکن تین اماموں نے آپ کے لیے زیارت نامہ لکھی ہے، امام رضا نے، امام جواد نے، امام جعفر صادق نے، کچھ جملات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اچھا، میں ایرانیوں کے درمیان بھی جاتی ہوں لیکچر دینے بی بی معصومہ کے حوالے سے، تو میں ان سے بھی ایک بات کرتی ہوں، کائنات میں جتنی بھی مطلب رول ماڈل ویمنس جو ہمارے لیے آئیڈیل خواتین ہیں، وہ بینگ اے مدر ان کو زیادہ فضیلت دے دی جاتی ہے۔ ہے نا، آپ جس بھی خاتون کے فضائل کو دیکھ لے، جیسے جناب فاطمہ الزہرا ام ابیہا،
ہے نا. اور اسی طرح ام الحسنین، اور اسی طرح جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہے لیکن ام موسیٰ کا ان کو عنوان دیا جاتا ہے. جناب مریم کو آپ دیکھ لیجئے، ام عیسیٰ. آپ خواتین میں زیادہ دیکھ لو بینگ اے مدر، ان کی فضائل بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا جب بھی میں بی بی کے حرم میں جاتی ہوں، بی بی آپ کا احسان ہے، آپ انمیرڈ، یہ بی بی انمیرڈ ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ہیں شادی بھی ہو چکی لیکن ام نہیں بنی ہے، ماں نہیں بنی ہے، اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فضیلت نہیں ہوگی. یہ جوان بچیاں انمیرڈ، ان کی فضیلت نہیں ہوگی. جناب معصومہ کریم اہل بیت فرماتی ہے میرے در پہ آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ. شی واز انمیرڈ تھی، ایک 28 ایئرز کی لڑکی ہے نا، لڑکی ہے حضرت معصومہ. لیکن آپ مقام دیکھ لے، فضیلت دیکھے، مرتبت دیکھے، بلندی دیکھے. ابھی میں آپ کو فضائل بتاؤں گی. 28 سال کی ایک ینگسٹر لڑکی، باپ کے سائے سے محروم، بھائی کو بھی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن ایک لڑکی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ام الفضائل بنا دیا. وہ اولاد کی ماں نہیں تھی لیکن وہ فضیلتوں کی ماں بن گئی. جناب کریم اہل بیت بنت باب الحوائج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. بہت سارے ہمارے یہاں ہیں نا جن کی شادی ہوتی ہے، ماں نہیں بن سکتی ہے، اولاد نہیں ہے. حضرت معصومہ فرما رہی ہے آ جاؤ، میرے رضا کے دامن کو تھام لو، میں تمہیں 1000 ماؤں سے بھی برتر اور اعلیٰ فضیلتوں سے نوازوں گا. تمہاری شادی نہیں ہوئی، اٹس اوکے، آؤ میں تمہیں فضیلتوں سے نوازوں گا. ایک انمیرڈ جوان لڑکی جس نے فضیلتوں کا مرکز اور محور یوں اپنے آپ کو بنایا. پیدا ہونے سے 100 سال پہلے رسول خدا قصیدہ لکھ رہے، اس کے بعد 4 امام آپ کی آمد کی پیشن گوئی کر رہے، اور خدا معراج پر اسی روزے کے جانب اشارہ فرما کر کہہ رہے جنت کا دروازہ یہیں سے کھلے گا. عجیب مقام ہے حضرت معصومہ قوم زینب امام رضا سلام اللہ علیہا کا. کیا بتاؤں میں آپ کو. اچھا اس سے بھی عجیب فضیلت سن لیجئے. علامہ طباطبائی، he was philosopher، بہت بڑے فلسفر. وہ مفسر قرآن بھی ہے، وہ فلسفر بھی ہے، وہ مناظرہ کرنے میں بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. وہ دنیا کے نہ جانے کتنے لینگویج پر عبور حاصل رکھتے تھے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا وہ سیکرٹ، وہ راز کہ پروردگار عالم نے ایک غریب فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود آپ کو مفسر بھی، آپ کو فلسفر بھی، آپ کی زبان میں تاثیر بھی. آپ نے المیزان لکھی جس کو پڑھ کر 8000 سے زیادہ لوگ مسلمان. اور پروفیسر گوربن جرمنی سے آتا تھا جسٹ علامہ طباطبائی کے ساتھ مطلب علمی ڈسکشن کے لیے، اور وہ کہتا تھا اس بندے نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. ان سے پوچھا گیا آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. 58 ایئرس 58 مطلب 58 سال میں اپنے روزے کا افطار بوسے زری ہے بی بی معصومہ قم سے کیا کرتا. یعنی یہاں چاند نظر آتا تھا. آیت اللہ علامہ طباطبائی فرماتے تھے میں روزہ بی بی کے زری کا بوسہ لے کر کھول کے آؤں گا. 58 سال علامہ طباطبائی نے جب ایون تھرسڈے کو روزہ، مستحب روزہ، واجب روزہ، رمضان المبارک میں 30 راتیں جو آپ روزہ رکھتے تھے نا، 30 دن آپ کا افطار بوسے زری ہے حضرت معصومہ سے ہوا کرتا تھا. حضرت آیت اللہ عظمیٰ فاضل لنکرانی نام آپ سب نے سنا ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ 50 سال اجتہاد کے مراتب کو میں نے طے کیا، لیکن میں ڈپٹلی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرہ کو ڈیپلی میں سمجھنا چاہتا تھا. یہ طہارت مطلب یہ روحانی، یہ جسمانی، یہ آسمانی، یہ آفاقی، یہ زمینی، یہ اخروی، یہ دنیاوی، میں اس کو سمجھنا چاہتا تھا. 50 سال اجتہاد نے مجھے نہیں سمجھائی. روزے بی بی معصومہ قم پہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بی بی معصومہ قم سے متوسل ہوا، بخدا اسی ذریح کے سامنے پردے میرے آنکھوں پر سے ہٹے اور میں تفسیر واقعی آیت تطہیر کو سمجھ گیا. ملا صدرہ، نام کس نے نہیں سنا ہے ملا صدرہ کا، کہ آج UK کے یونیورسٹیز میں ان کا فلسفہ پڑھا دیا جاتا ہے. امریکہ کی یونیورسٹیز میں اسلامک فلسفی کا ٹائٹل دے کر پڑھا دیا جاتا ہے. ملا صدرہ ایک سٹی ہے، قم سے بہت دور، کہک نام ہے، وہاں پر رہا کرتے تھے. لیکن جہاں پر بھی کمپلیکیٹڈ کوئی پرابلم علم فلسفہ میں پیش آتا، وہ وداؤٹ شوز پیدل چل کر بی بی معصومہ کے روزے میں آتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، ذریح کا بوسہ لیتے، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سلوشن مل جاتا، میں واپس لوٹ کر چلا جاتا اور میں نے اسفار جیسی کتاب لکھی. ابو علی سینا ہے نا، ابو علی سینا طب کا باپ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے جہاں جہاں پرابلم ہوتا، جہاں جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی، جہاں کسی میڈیسن میں بھی مجھے کوئی کنفیوژن رہتی، 2 رکعت نماز کریم اہل بیت کے در پہ پڑھ لیتا، خدا ہموار راستہ میرے لیے کرتا، میری کنفیوژن دور ہوتی اور میں نے وہ دوا بنا لی. مقام حضرت معصومہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجیے. آیت اللہ عظمیٰ گلپیگانی، جب ان کی ڈیتھ کا جو ٹائم تھا وہ قریب آیا، کہا کہ جاتے جاتے آپ کیا تحفہ دے کر جانا چاہو گے؟ ایک لڑکی اپنے زندگی میں کامیاب، ایک ماں اپنی تربیت میں کامیاب، ایک باپ اپنے گھر والوں کو عزت کے ساتھ رزق حلال لانے میں کامیاب، آپ کیا سجیسٹ کرو گے؟ پلیز آپ کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے گا. آیت اللہ گلپیگانی نے 3 وصیتیں کی. سب سے پہلی آپ نے فرمایا تلاوت قرآن کو نہ چھوڑو. سیکنڈ آپ نے فرمایا تبسل امام زمانہ کو نہ چھوڑو. تھرڈ آپ نے فرمایا زیارت کریم اہل بیت بنت باب الحوائج حضرت معصومہ کو نہ چھوڑو. کہا اس کے اندر اسرار ہے. آیت اللہ بہجت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے گئی قم میں بی بی کے روزے پر، تو میں نے دیکھا وہ پورا قدم جما کر نہیں چل رہے تھے، صحن میں انگوٹھی کے بل چل رہے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ سیدھے سیدھے کیوں نہیں قدم اٹھا رہے ہو، صحیح سے قدم جما کر آپ چلے. انہوں نے اشارہ کیا گنبد بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی طرف اور فرمایا بخدا میں دیکھ رہا ہوں عظمت سے کریم اہل بیت بنت باب الحوائج بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، یہاں پر فوج در فوج ملائکہ اپنے پروں سے صحن حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کو جھاڑو دے رہے ہیں. اگر میں قدم جما کے چلوں مجھے خوف ہے کہیں فرشتوں کے پر میرے پیروں تلے دب نہ جائے. یہ مقام ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا. تو سب سے زیادہ پیک جگہ، سب سے زیادہ حسین جگہ، سب سے زیادہ منور جگہ، اور وہ جگہ جس کے لیے امام جعفر صادق نے 3 ٹائمز فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ. ہاتھ اٹھائیے گا جو قم کی زیارت کر کے آئے، ذرا ہاتھ اٹھائے اور میں مزید دعا دوں گی. ماشاءاللہ پروردگار جو گئے انہیں دوبارہ نصیب فرما دے، جو نہیں گئے انہیں جلد نصیب فرما دے. امام جعفر صادق نے روتے ہوئے آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ من زار القوم. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ خوش نصیب ہے،
خوش نصیب ہے، ریپیٹلی مولا نے فرمایا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے وہ جو سرزمین قم کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہو از معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جن کا قصیدہ پیدا ہونے سے 100 سال پہلے، جن کی فضیلت پیدا ہونے سے 40 سال پہلے، جن کے روزے میں ایک مجتہد نہیں 300 سے زیادہ مجتہدین دفن ہیں، جن کا روزہ عش اہل بیت، جن کا روزہ مأوائے شیعہ، ابھی احادیث میں نے آپ کو سنائی، جہاں جنت کے 4 یا 2 دروازے وہاں سے کھلتا ہے۔ ایسا کیا ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں جو مجھے لگتا ہے بہرحال جو فضائل ابھی میرے ذہن میں اوپر روم میں بیٹھ کر آیا وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایون آیت اللہ حسن زادہ آمولی نام سنا نا آپ سب نے؟ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کو جرمنی میں پیرس میں ایک انٹرنیشنل مطلب دا رول آف ویمنس ان دا ورلڈ اس کا ٹائٹل تھا، اس میں سپیچ کے لیے ان کو بلایا، یہ کبھی بھی نہیں جاتے تھے، لیکن سب نے کہا آیت اللہ حسن زادہ آمولی کیسے اٹھ کر چلے گئے جرمنی میں؟ وہ سٹیج پر تشریف لے گئے، انہوں نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد پتہ ہی کیا کہا؟ آج مجھے سینے کے بل چل کر بھی آنا پڑتا میں ضرور آتا۔ کیا بات کر رہے؟ میں کہتی ہوں مجھے آپ کراچی میں عشرہ کے لیے بلا رہے ہو، بزنس کلاس میں سیٹ چاہیے، مجھے بائیر ریٹرن ٹکٹ چاہیے۔ علامہ حسن زادہ آمولی نے فرمایا آج جس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا گیا ہے مجھے سینے کے بل چل کر بھی آنا پڑتا میں ضرور حاضری دے دیتا۔ لوگوں نے کہا یہ کربلا تو نہیں ہے نا، یہ نجف تو نہیں ہے، یہاں کوئی روزہ تو نہیں ہے، یہ تو نان مسلم کنٹری ہے، یہاں سینے کے بل چل کر کیوں آتے؟ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کیونکہ مجھے یہاں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے کہ میں نان مسلم کے درمیان میں بیٹھ کر شبیہ فاطمہ، جس ہستی کو امام موسیٰ کاظم نے جناب فاطمہ کے بعد فداہا ابوہا کہہ کر پکارا، شبیہ زہرا ہے، زینب امام رضا ہے، عالمہ ہے، محدثہ ہے، فہیمہ ہے، اس ہستی پر بولنے کا مجھے موقع ملا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، تو اب آپ سوچئے وہ کوالٹیز، وہ ایٹریبیوٹس جو only she was 28 years، 28 سال میں شادی بھی نہیں ہوئی، جب آپ 10 سال کی تھی بابا کی شہادت ہوئی، اس کے 3 سال بعد بھائی بھی خراسان آنے پر مجبور ہوئے، تو ایسے کون سے فضائل آپ کے اندر ہے؟ ہر کوئی شیدائی، ہر کوئی گنگار ہے، ہر کوئی قصیدہ، ایون خدا قصیدہ لکھ رہے ہیں معراج پر شان ہے بی بی معصومہ قم میں۔ کیا ہے وہ فضائل؟ بسم اللہ، ویلکم ٹو دا ورلڈ آف کریم اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا۔ یہ بی بی she was only 7 years، جب صرف اور صرف بہت بڑی بات ہے 7 سال کی بچی تھی آپ، یہ بچی ابھی میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ کم از کم 13-14 سال کی ہوگی یا 12 سال کی ہوگی۔ جناب معصومہ only 7 سال کی بچی تھی۔ ابھی مجتہدین کو کہتے ہیں نا مرجع تشیع، پتہ ہے نا مرجع کا مطلب کیا ہے؟ مرجع یعنی جہاں پر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو تو رجوع کیا جاتا ہے، یا کوئی فقہی کنفیوژن ہو وہاں پر سب کے سب رجوع کرتے، اس جگہ کو یا اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرجع۔ جناب معصومہ صرف 7 سال کی تھی، 7 ایئرس کی تھی، اور بہت بڑی بات ہے ایک معصوم امام موسیٰ کاظم یہ خط اپنی دست امامت سے آپ لکھ رہے ہیں، علمی مشکلات ہے، مرجع ہے میرے گھر میں بیٹی معصومہ سلام اللہ علیہا، فقہی پرابلم ہے
میرے گھر میں بیٹی ہے معصومہ سلام اللہ علیہا، سیاسی سلوشن چاہیے، مرجع ہے، میرے گھر میں میری بیٹی ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا۔ ایک معصوم امام کا 7 سال کی بچی کے لیے خط لکھنا، لوگوں کو، ڈیلیگیشنز کو، اور انہیں جیسے ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں نا، امام موسیٰ کاظم بیچتے تھے ڈیلیگیشنز کو کہاں پر؟ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بعد۔ تو 7 سال کی تھی تب آپ عالمہ، تب آپ انٹیلیجنٹ، تب آپ وزڈم، تب آپ انٹلیکٹ میں دنیا کے عقول ایک جگہ جمع ہو اس دور میں، تو وہ کون تھی؟ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ تو کسی آدمی نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، پتہ ہے کیا کیا؟ یہ اتنی لمبی لسٹ لے کے وہ گیا اور اس نے دروازہ نوک کیا مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی، 7 سال کی بچی، کیا ایج ہے، کیا کام ہے؟ کہا بیٹا یہ سارے کوشچنس ہیں، اس میں بہت ڈیفیکلٹ کوشچنس ہیں، آپ جو ہے نا اپنے بابا سے کہہ دیجئے گا ان کا آنسر لکھ کر لیں۔ اور وہ جانتا تھا امام موسیٰ کاظم زندان میں ہے، جان بوجھ کر چیلنج کرنے کے لیے۔ جناب معصومہ قم نے فرمایا آپ دے دیجئے، اندر لے گئی، قلم ہاتھ میں اٹھایا، یہ ہر گھر میں نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے میں ہوا کرتی ہے۔ ایک حضرت زینب 3 سال کی تھی، ماں فاطمہ نے 3.5 گھنٹے پر مشتمل فتح کا خطبہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کس نے اس کو روایت کی ہے؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ تو بی بی معصومہ اسی کی بیٹی ہے۔ آپ نے قلم ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک کوشچن کا جواب دیا اور اسے طے کیا، کہا یہ لیجئے آپ کے تمام تر سوالات کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص من نوان اس لیٹر کو لے کر بغداد آیا اور امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں دے دیا، کہا آپ کے گھر ہم گئے تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، ایک بچی نے دروازہ کھولا، انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب لکھا ہے، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، آپ اسے ایک بار چیک کر لیجئے گا۔ سنیے گا امام نے کیا کیا۔ امام نے ایک ایک کر کے کوشچن کو پڑھا، آنسر کو پڑھا۔ سب سے پہلے امام نے اس خط کا بوسہ لیا، اس کے بعد امام نے اس خط کو سینے امامت پہ رکھ کر فرمایا فداہا ابوہا، جیسے رسول خدا فرمایا کرتے تھے آپ کے بابا آپ پر فدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا یہ میرا جواب ہے، جو میری بیٹی معصومہ نے جواب دیا ہے، اور جو میرا جواب ہے وہ نبی کا جواب، جو نبی کا جواب ہے وہ خدا کا جواب ہے۔ 7 سال کی تھی تب حضرت معصومہ قم نے یہ۔ اور سیکنڈ فضیلت، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر عورت کی فضیلت ماں کے روپ میں ہے، لیکن جناب معصومہ قم کی فضیلت بیٹی کے روپ میں ہے۔ اور کس طرح اس بیٹی کی فضیلت کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ انمیرڈ ہونے کے باوجود حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا بی بی زینب کے بعد کائنات کی پہلی بچی ہے، لڑکی ہے، جنہوں نے سب سے بڑا قافلہ لیڈ کیا۔ مطلب ایران کی طرف 2 قافلہ آیا تھا، ایک 650 پر مشتمل جس کو لیڈ کس نے کیا؟ شاہ چراغ نے، جو شیراز میں ہے، امام رضا کا بیٹا۔ اور سیکنڈ قافلہ روایت میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں 500 افراد موجود، اور ان 500 افراد کو لیڈ کون کر رہی ہے؟ 28 سال کی جوان بی بی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ یہ سیکنڈ فضیلت۔ اور تھرڈ فضیلت، آپ کی زیارت نامہ میں نے آپ کو بتایا، یہ زیارت نامہ معصورہ ہے، یہ کوئی عام زیارت نہیں، یہ 3 4 معصوم اماموں نے جو ہے آپ کے لیے زیارت نامہ لکھا ہے۔ نمبر 5، جناب معصومہ قم کی عجیب یہ فضیلت آپ دیکھ لیجئے گا، جو زیارت نامہ میں آپ پڑھتے ہو، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن، یہ زیارت میں ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ
بنت موسی کاظم، میری اولاد کی، میری فیملی کی شفاعت کیجئے گا آپ آخرت میں۔ ریزن بھی خود امام لکھ رہے، فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، اس لیے کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں آپ کے لیے جو مقام ہے، اور وہ مقام ایسا مقام ہے جو عام آدمی کبھی بھی اس کو درک نہیں کر سکتا، اس مقام پر حامل بیوی ہے کہ شافعی محشر حضرت فاطمہ ہے، شافعی محشر شبیہ فاطمہ بی بی معصومہ قم بھی ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تین معصوم امام اس مقام کا اعتراف فرما رہے۔ آپ کی زیارت نامہ میں صلوات بھیجیے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ایک حسین فضیلت جو اکثر ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے یہاں کے سماج میں قبول نہیں، ارے تم نے اپنی بیٹی کو UK میں پڑھنے کے لیے کیوں بھیجا؟ تم نے اپنی بیٹی کو لاہور میں کیوں بھیجا؟ اکیلی لڑکی کو نہیں بھیجنا چاہیے، اگر براٹ اپ صحیح ہو، اگر تربیت صحیح ہو۔ آپ سن لیجئے گا، چھٹی فضیلت بی بی معصومہ قم کی کیا ہے؟ دا کنسپٹ آف مائگریشن، ہاں دا کنسپٹ آف مائگریشن، کہ ایک لڑکی ان میرڈ ہوتے ہوئے، اپنے ویلیوز کو سمجھتے ہوئے، اپنے باؤنڈریز میں رہ کر وہ بقائے اسلام کے لیے مائگریٹ ہو سکتی ہے، وہ حصول علم اور ایجوکیشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتی ہے، آؤٹ آف سٹی بھی جا سکتی ہے۔ بہترین نمونہ آپ کے لیے کون ہے؟ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے، یہ ہاجرہ تھی، یہ مہاجرہ تھی، انہوں نے ہجرت کی، بھائی ساتھ نہیں ہے، باپ کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن مائگریشن کی اس کنسپٹ کو آپ نے کلیئر کیا۔ میں محدثہ بن کر جا رہی ہوں، میں علمبردار ولایت بن کر جا رہی ہوں۔ اور آپ کی شجاعت اور بہادری کو آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ اگر ایران کی ہسٹری کو پڑھ لو، وہ روٹس، جن روٹس پر امام رضا کے لیے آنا پاسبل نہیں تھا، انہی روٹس سے چل کر یہ بی بی قم آئی ہے۔ سیاست آپ دیکھ لیجئے بی بی کی، کہا ہر اس شہر سے میرا قافلہ جائے گا جہاں میرا بھائی رضا نہیں جا سکا، مجھے پیغام ولایت کو پھیلانا ہے، مجھے قرآن کی روشنی میں امامت کو پروف دینا ہے، مجھے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی ابن ابی طالب کی جو ولایت ہے وہ خدا کا حصار اور سرکل ہے، اس کا پروف دینا ہے، مجھے ہر اس شہر میں جانا ہے جہاں میرے بھائی عالم آل محمد امام رضا کے لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ بی بی ان روٹس پر چل کر آپ آتی ہے، کہاں پر؟ شہر مقدس قم میں۔ سو یہ پہلی ان میرڈ جوان لڑکی ہے جو قافلے کو بھی لیڈ کر رہی ہے، اور جو مائگریشن کی بنیاد میں جواز ڈال کر آپ جو ہے مدینہ سے، مدینہ منورہ سے جو ہے آپ شہر قم کی طرف آپ آ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اور میں چشمدید واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں بی بی معصومہ قم کے حرم میں جو لائبریری ہے، وہاں پر میں اپنا تھیسس لکھ رہی تھی، ایک دم سے لائبریری میں شور بچا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، پروٹوکول آئے، سائرن بجنے کی آواز آئی۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کون آ رہا ہے، کیونکہ ایران میں کوئی ایسے خاص پروٹوکول نہیں دیا جاتا کسی کے لیے بھی۔ تو میں نے لائبریری میں دیکھا ایک مطلب انگریز لیڈی لائبریری کے اندر آئی، خیر میں نے نہیں پہچانا، لیکن میں نے خادمہ سے پوچھا لائبریری میں کون ہے یہ، تو انہوں نے مجھے کہا خانم یہ جو ہے نا جو UK کا ایکس پریزیڈنٹ تھا، یہ اس کی بہن ہے جن کا نام ٹونی بلیر تھا، ان کی بہن ہے۔ میں نے کہا ہے یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ میں مطلب کنسٹرکشن کے حوالے سے ہاف بیوٹی آف ورلڈ اصفہان میں ہے، میں تو اصفہان کو دیکھنے جا رہی تھی، بٹ یہ کہ میری گاڑی گزری کہاں سے؟ قم سے
تو قم میں میں نے یہ چمکتا ہوا گنبد دیکھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ ہے. میں نے کہا روزہ مینس؟ یہ کسی خاتون کا مقبرہ ہے. پتہ نہیں میرے دل میں آیا کہ ایک خاتون کی رسپیکٹ, ایک خاتون کا احترام, کہ ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا روزہ. She was shocked نا, وہ تو شاک پڑ گئی کہ بھئی ایک خاتون جو آج اس دنیا میں نہیں ہے اس کی اتنی رسپیکٹ, اس کے لیے اتنا شاندار روزہ بنا دیے. یہ کیا ہے؟ What is this? مجھے جانا ہے اندر. تو لوگوں نے کہا آپ مسلمان نہیں ہو, سو انٹری آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی. تو کہا ٹھیک ہے, میں اندر نہیں, جہاں تک میں جا سکتی ہوں پلیز مجھے ایک بار لے جائے. یہ گئی صحن میں. تو وہ ہفتہ تھا ہفتہ کرامت, 1 ذی القعدہ سے لے کر 11 ذی القعدہ تک, جو امام رضا اور بی بی معصومہ قم کی ولادت کا عشرہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں عشرہ کرامت. اس نے دیکھا واو پھولوں سے سجایا ہوا ہے. اس نے اس کے بعد دیکھا ہے چیف آف آرمی ایران کا, وہ آیا, کوئی پروٹوکول نہیں, اور وہ یوں جھک کر اس گنبد کے سامنے سلام دے رہے. اس کے بعد اس نے دیکھا سیاسی ڈیلیگیشن آ رہے, گلدستے پیش کر رہے, اس بی بی کے سامنے جھک رہے. پھر اس نے کہا ہوشی کون ہے یہ, مجھے بتاؤ. نام کہا معصومہ, کام کہا محدثہ, اور کیا ہے کام عبادت, اور کام ہے کیا, کہا یہ مائگریٹ کر کے یہاں آئی ہے, اور کیا کیے وہ کرشمات, وہ عالمہ, وہ فاضلہ, وہ محدثہ, وہ مفسرہ, وہ عاقلہ, وہ اپنے بھائی کے لیے زینب, وہ اپنے دین کے لیے علمبردار, وہ پہلا قافلہ لے کر آنے والی انمیرڈ لڑکی, اور یہ وہ ہستی جن کے لیے رسول خدا نے 100 سال پہلے ان کی فضیلت کو بیان کی. اور یہ حرم بی بی کا حرم نہیں, یہ حرم اہل بیت ہے نا, یہ حرم اہل بیت. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد وہ خود کہتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہو. مجھے ایسے فیل ہوا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہو. اور میں نے کہا کہ بس مجھے نا پہچاننا ہے, مجھے اس بی بی کو پہچاننا ہے, پلیز مجھے یہاں کچھ دن رہنے کی اجازت دے. ہوٹل لے لی, اور اس کے بعد وہ اس لائبریری میں آئی جہاں پر میں تھی, اور انہوں نے 4 days to 5 days وہ سارے بکس جو شان بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں لکھی گئی ہے وہ سب ان کے لیے لا دیا گیا, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ریزمبلنس تھے, یہ بھی جوان وہ بھی جوان, یہ بھی فداہا ابوہا, مجھے بتائیے یہ بھی فداہا ابوہا ہے نا, یہ بھی ام ابیہا وہ بھی ام ابیہا, یہ بھی محدثہ وہ بھی محدثہ. آیت اللہ مراشی نجفی چلا کاٹ لیے مسجد سہلا میں کہ مجھے مرنے سے پہلے مجھے میری جدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنی ہے. 40ویں دن میری طرف دیکھیے میری مائیں, 40ویں دن مسجد سہلا پہ ان کے شولڈر کو کسی نے ہلایا, پیچھے مڑ کے دیکھا, کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. علیک ببلدۃ القم, آپ کو آپ کی جدہ دادی سیدہ کی قبر کی زیارت کرنی ہے نا, تو آپ جاؤ شہر قم میں بی بی معصومہ کی زیارت کرو, گویا آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت کر لی. یہ وہ مقام رکھنے والی, انہوں نے اسٹڈی کر لی. 4 دن بعد ٹونی بلیر کی سسٹر چادر اوڑھ کر کھڑی ہو گئی, اور اس نے کہا میں مرید معصومہ قم, میں کنیز معصومہ قم. اور بی بی کے روزے پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ وہ بی بی ہے جن کی ذات نے مجھے ولایت, یہ وہ بی بی ہے جن کی ذات نے مجھے ہدایت, یہ وہ بی بی ہے جس نے مجھے زمین سے عرش تک پہنچا دی, اور یہ وہ بی بی ہے جس نے مجھے فیمنزم کو ٹھکرا کر ساری دنیا میں ویمن رائٹس اور ویمن کی رسپیکٹ اس کی زندگی میں, اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اگر کسی دین میں ہے وہ دین اسلام ہے. وہ آئینہ مجھے بنت باب الحوائج حضرت معصومہ قم نے دکھا دیا. شہزادی معصومہ قم بلند کر صلوات اللہ صلی اللہ
मोहम्मद। सो ये वो मुसलमान भी बनकर गई और आज यूके में, लंदन में सबसे बड़ा इन्होंने जो है वहां पे इंस्टीट्यूशन खोला है जिसका नाम है कि इंटरनेशनल करीम अहले बैत रिसर्च सेंटर। वो लेडी खुद मुसलमान होकर, खुद फातिमी बनकर, खुद अलवी बनकर, खुद मासूमी बनकर कुम से गई और आज सबके लिए वो चराग़ हिदायत बनी हुई है। हज़रत मासूमा को समझा कीजिए। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी फरमाते, मैं सो रहा था, पाकिस्तानी ज़ायरीन सुन लीजिएगा, मैं सो रहा था, मुझे ऐसे हुआ जैसे कोई मुझे झंझोड़ कर बीबी मासूमा के हरम से बुलाया जा रहा है। शहाबुद्दीन, आयतुल्लाह मरशी का नाम है ना, शहाबुद्दीन उठो, खड़े हो जाओ, जाओ हरम। कहते मैंने टाइम देखा, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। मैंने कहा नहीं, अभी सो जाता हूँ, तहज्जुद के वक्त में चला जाऊँगा। सोया, फिर ख्वाब में आवाज़ आई, शहाबुद्दीन क्या आपने नहीं सुना, हम आपको पुकार रहे, आप जल्द हरम में आइए। कहने लगे मैंने कर्टन्स हटा दिए तो कम्प्लीटली अंधेरा है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल। मैंने कबा ओढ़ ली और मैंने कहा कोई हिकमत होगी, मैं चला। जब मैं गया तो मैंने क्या देखा, पाकिस्तान से एक काफिला आया हुआ था, हरम का दरवाज़ा बंद था और उनके ऊपर बर्फबारी हो रही थी, उसमें ज़ईफ़ औरतें थी, उसमें बूढ़े लोग थे और सर्दी से लरज़ रहे थे, कांप रहे थे। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी फरमाते मैं जान गया, बीबी से अपने ज़ायरीन की तकलीफ़ देखी नहीं जाती, बीबी ने इसलिए मुझे ये नौकरी दे दी कि तुम जाओ, दरवाज़ा खोलो, हरम में इनको पनाह दे दो। कुम उश अहले बैत कुम अवाए शियान है। अजीज़ान मन, ये बीबी अनमैरिड, ये बीबी लड़की, मगर ये बीबी आपकी माँ है, ये बीबी हर दर्द की दवा है। सो आज इस नूरानी मजलिस में मुझे नहीं मालूम आपने क्या लेना है, कुछ भी लेना है, आज बीबी करीम अहले बैत हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा से जो है ले लीजिएगा। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पता है क्यों? क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है 30 इयर्स से। बीबी मासूमा जो है ना, ये जिस्मानी मुश्किलात का हल भी इनके पास है, रूहानी मुश्किलात का सलूशन भी इनके पास है, इल्मी मुश्किलात का हल भी इनके पास है, अक़ली मुश्किलात का हल भी इनके पास है। मैंने आपको मिसाल दी मुल्ला सदरा का, अबू अली सीना का, आयतुल्लाह फाजिल लनकरानी का, अल्लामा तबाई का। सो आज आपने खादिमा बनना है बीबी मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा का। आज इस बीबी का भी पुरसा दीजिएगा, लेकिन इस बीबी को पुरसा देते हुए क़ुम में उस अज़मत को जब इंसान नज़रों में लाते हैं, आप एक इमामज़ादा है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो रोज़ा है, आपके लिए जिस अंदाज में ईरान में जश्न मनाया जाता है, आपकी शहादत पे पूरा ईरान सियाह पोश बन जाता है। बीबी आपकी दादी जनाबे सैयदा को भी आप देख लीजिएगा, लाइट्स ऑफ कीजिए, दिलों को सूए करबला रवाना कीजिए और आज पुरसा दे दीजिएगा इमाम रज़ा को, बहन हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का, और बाबल हवाइज इमाम मूसा काज़िम को, आपकी जवान बेटी बीबी मासूम क़ुम का, और उसके साथ साथ वो हस्ती जिसके लिए आबिदा फाजिला मुहद्दिसा मुफस्सिरा बीबी मासूम क़ुम रोती रही, हमेशा नौहा पढ़ती रही, इमाम हुसैन का पुरसा दीजिएगा ज़ैनब को। क्योंकि जब ईसा को ज़रूरत पड़ी, ईसा की माँ
مریم نے ولایت کا دفاع کیا، موسیٰ کو ضرورت پڑی، موسیٰ کی ماں آسیہ نے ولایت کا دفاع کیا، محمد کو ضرورت پڑی، جناب خدیجہ نے محمد کی رسالت کو ڈیفینڈ کیا، علی کی ولایت کو ضرورت پڑی، علی کی زوجہ فاطمہ نے علی کی ولایت کو ڈیفینڈ کیا، دروازہ جل گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہوا، خون محسن سے دہلیز سرخ ہوا، لیکن ولایت پہ آنچ آنے نہیں دی۔ اور جب حسین کو ضرورت پڑی تو حسین کی بہن جناب زینب نے ولایت مداری میں علمبردار بنی، اور جب بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کو ضرورت پڑی، زینب بن کر آتی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے عزادارو۔ بی بی معصومہ کو زہر پلا دیا گیا، ساوا کے مقام پر جب یہ قافلہ لے کر آپ پہنچتی ہے، دودھ میں آپ کے لیے زہر ملا کر آپ کو پلا دیا۔ جیسے ہی بی بی سمجھ گئی اب میں اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں، اب میں بھائی رضا سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی، بی بی نے ہلاتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا جلد مجھے شہر قم میں لے جایا جائے۔ عزادارو جب قم میں بی بی پہنچی، کس شان و شوکت کے ساتھ بی بی کا استقبال کیا گیا۔ آج بھی اس دن کے یاد میں اہالیان قم گلدستہ لے کر میدان معصومہ میں جاتے ہیں، لوگوں نے پھول پیش کیا۔ 18 دن یہ بی بی قم میں رہی، مگر زہر جفا کے اثر سے بی بی تڑپتی رہی، بہت تکلیف میں رہی، مگر بی بی نے کیا کہا، مجھے بیت النور میں ایک مقام چاہیے جہاں میں عبادت بجا لاؤں، میرے جد حسین کی سیرت کو اپناتے ہوئے۔ آپ نے زیارت کی ہوگی بیت النور میں، پھر بی بی کہتی تھی مجھے علم پھیلانا ہے، آ جاؤ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ عجیب روایت ہے، جب آج کے دن آپ کی شہادت یا کچھ روایات میں ہے رحلت ہوتی ہے، آپ کا جنازہ اٹھا تو خزرج کے باغ سے آواز آتی ہے فاطمہ کی بیٹی کو یہاں لا دیا جائے۔ جب جنازہ وہاں لے جایا گیا، دیکھا قبر تیار ہے اور قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اجرکم اللہ، اے بی بی معصومہ، قمیوں نے آپ کو کفن بھی پہنا دیا، قمیوں نے آپ کا استقبال بھی کیا، قمیوں نے آپ کے بھائی کو پرسہ بھی دیا۔ اے بی بی معصومہ، ایک بہن کربلا، آج اس بہن کو بھی ہم پرسہ دیتے ہیں۔ آوازوں کو بلند کیجئے گا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، آج خاموش نہ رہیے گا۔ میں اس لیے کھڑے ہو کر یہ مصائب پڑھ رہی ہوں، مجھے یقین ہے آج کی اس فرش عزا پر کسی ماں کے پہلو میں آج فاطمہ بھی سر کے بال کھول کر بیٹھی ہے۔ آج مجھے یقین ہے کسی بہن کے پہلو میں حسین کی بہن بیٹھی ہے، کسی بیٹی کے پہلو میں آج غریب کی بیٹی سکینہ جلے ہوئے دامن کے ساتھ گریہ کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے عزادارو۔ کہاں سے میں حسین کے مصائب شروع کروں، ہائے خدا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا زینب کبریٰ، وہ وداع آخر حسین کا، زخموں سے چور چور حسین، کوئی تیر سے مارتا ہے، کوئی تبر سے مارتا ہے، کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گھڑ سے حملہ کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ مٹی اٹھا کر پھینکتا ہے۔ جب یہ حسین وداع آخر کے لیے آئے، کہا زینب ایک سلام دیتا ہوں، اجرکم اللہ۔ عزادارو وداع آخر کر لیا، حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، کلیجہ تھام کے سن لیجئے گا، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی بی بی آتی ہے، کہا بھیا اتر جا
کہا کیوں؟ کہا بھیا ابا ہٹا دیجئے، ابا ہٹا دیجئے۔ کہا بھیا گلا قریب لائیے۔ زینب نے بوسہ دے دیا، اماں کی وصیت پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا دامن ابا کو ہٹا دیجئے، میں بھی بابا علی کی وصیت پر عمل کروں۔ زینب کے بازو کا بوسہ لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو حسین چلے نا سوئے خیمہ سے سوئے مقتل، اور جس انداز میں آپ نے آپ کی بیٹی سے ودا کیا، سکینہ کو سلا دیا، ذوالجناح پر سوار مظلوم کربلا زخمی حسین زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے سوئے مقتل روانہ ہوا۔ اجرکم اللہ۔ حسین نماز خوف پڑھنا چاہتے ہیں عزادارو، مگر وضو کی مہلت نہ دی۔ خولی لعین کہتا ہے میرے ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر تھا، میں نے پیشانی حسین کو نشانہ بنا لیا، ٹیلے کے پیچھے چھپ کر نوکیلا پتھر مارا، حسین کی پیشانی پھٹ گئی۔ یا زہرا، نہیں نہیں یہ آواز کربلا تک نہیں جا رہی ہے، آج آوازوں کو بلند کیجئے گا، بس فرش عزا سمٹنے جا رہا ہے۔ آج آوازوں کو قبر زہرا تلک پہنچا دے میری مائیں، آج کربلا سے آپ کو دعا آ رہی ہے۔ حسین کی پیشانی پھٹ گئی، پیشانی کا خون چہرے پہ آیا، اب غریب کو نظر نہیں آ رہا، خون صاف کرنا چاہتے تھے، بازو زخمی ہے، آپ نے ذوالجناح کے جانب سر کو خم کیا، کسی لعین نے گرز سے سر پہ حملہ کیا، ضرب گرز سے حسین کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے 11 گز کے نوکیلے نیزوں سے مارا۔ یا زہرا، حسین دائیں جانب گرنے لگتا تھا، ذوالجناح بائیں جھکتا تھا، حسین بائیں گرنے لگتا تھا، ذوالجناح دائیں جانب جھکتا تھا، مگر جب ذوالجناح اس نتیجے پر پہنچا اب میرا شیر بچنے والا نہیں، اب زخموں کا تاب نہیں لا پائے گا، دیکھا سر بھی زخمی، آنکھوں میں بھی تیر، اور 3 دھار والے تیر سے جب ملعون حرملہ نے سینے حسین کا نشانہ بنایا، حسین کا سینہ پھٹا ہوا، تیر پیٹھ سے نکل آیا، ذوالجناح نے زمین کربلا کا جائزہ لیا۔ یہ ذوالجناح کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ زمین کربلا کا جائزہ لیا، اے خدا مجھے کوئی ایسی جگہ دکھا دے جہاں میں زخمی غریب کو لٹا دوں، اے خدا جہاں دشمن نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے مقام قتل گاہ دیکھا، اللہ اکبر، آرام سے حسین کو لٹا دیا، حسین کو زمین کربلا پر لٹا دیا۔ سیدزادیوں مجھے معاف کر دینا، ایک جملہ صرف بتا رہی ہوں، لیکن تیروں میں معلق حسین زمین میں نہ ٹھہر سکا، حسین زخمی ہے، لڑکتا ہوا دشت کربلا سے گودال قتل گاہ میں آیا۔ اجرکم اللہ۔ اب عجیب منظر ہے، مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ذوالجناح حاجی کی طرح حسین کا طواف کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا میں کسی طرح شاہ سوار کو بچا لوں، ذوالجناح طواف کرتا رہتا ہے، ذوالجناح زخموں سے چور چور۔ عجیب روایت ہے، ذوالجناح نے اپنی زبان سے غریب کے زخموں کا بوسہ لیا، ذوالجناح روتا ہے، ذوالجناح ہنہناتا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح
پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ یا زہرا یا زہرا، اب ذوالجناح کہاں چلے؟ سوئے خیمہ زینب۔ ہائے زینب کھڑی ہے، سکینہ کھڑی ہے، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں جو بچی نے دیکھا ذوالجناح آ رہا ہے مگر بابا نہیں ہے، زین ڈھلکا ہوا ہے، بیویاں تماچے مارتی ہے، سر پر خاک ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے کیا کیا؟ پیروں کو زمین پہ پٹخنا شروع کیا اور ہنہناتے ہوئے بے زبانی میں زینب سے کہا، زینب اٹھو دعا مانگو، زینب دعا کرو غریب کے لیے، زینب دعا کرو مسافر کے لیے، زینب غریب حسین کے لیے دعا کرو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بی بی نے بیویوں کو بلایا، ہاتھوں کو بلند کیا، میری طرف دیکھیے گا۔ اے خدا میرا غریب حسین جسے زہرا نے چکیا پیس پیس کر پالا، اے خدا مجھے میرا بھیا دکھا دے، عرض کربلا کو اٹھا دے۔ بخدا روایت میں ہے زمین کربلا بلند ہو جاتی ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ حسین سجدے میں پش پر شمر سوار کن خنجر چلاتا ہے، حسین پیروں کو پھیلاتا ہے، حسین پیروں کو سمیٹتا ہے، حسین ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، حسین ہاتھوں کو سمیٹتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سید سجاد نے دیکھا بابا کا کٹا سر، نوک نیزہ علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا۔ اور زینب فریاد کرتی ہے، یا حسین، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، یا حسین، بلند، یا حسین، جان سب مل کر، یا نہیں نہیں نہیں، یہ آواز کربلا نہیں جا رہی ہے، مائیں سب مل کر، یا حسین، یا باہر والی میری مائیں ہاتھوں کو اٹھائے، جواب آئے گا کربلا سے، یا حسین، بلند سے بلند تر، یا عشق زینب ہے یا حسین، یا بلند تر عزادارو، یا پتھروں سے ڈھلکا ہوا لاشا ہے پکار، یا حسین، پامال ہے سب مل کر، یا خاک کربلا سے آلودہ ہے سب مل کر، یا گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں سب مل کر، یا سر کو نیزے پہ رکھا جا رہا ہے، یا چھڑی مارا جا رہا ہے، یا دروازے شام پہ لٹکایا جا رہا ہے، بلند پکارے، یا حسین، یا ایک جملہ بتا دوں بلند بولیے گا، خولی کے تندور میں رکھا جا رہا ہے، پکارے اس سر کو جواب آئے گا، یا حسین، جزاک اللہ، احسن سب مل کر، یا جوانوں کی مائیں سب مل کر، یا یہ آواز مشہد الرضا تک جائے، یا حسین، شفا کے لیے، یا ماشاءاللہ، کبھی دل سے پکارا ہے، یا
ماں باپ کی طرف سے پکارے یا جزاک اللہ، مومنات بلند پکارے یا حسین، مرحومین کے نیابت میں یا بخدا کربلا سے جواب آئے گا یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ۔